نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 26، سورۃ الاحقاف، مکی صورت ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، جس میں واضح علمی دلیل سے بات کی گئی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دلیل سے ہی بات کرنی ہے، اور شرک کی مذمت کے لیے جب بات ہوئی تو دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھایا گیا۔ غیر اللہ کی تخلیق کی نفی ہوئی۔ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے زمین اور آسمان میں کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ دکھاؤ تو صحیح، یعنی اگر کوئی اور خالق ہے تو اس کی کاریگری دکھاؤ۔ بلکہ فرمایا کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، خالق تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے۔ اور قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ظالموں کے لیے تنبیہ ہے اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ جو مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کر کے اپنے رب سے اجر کا جو اپنے رب سے اجر چاہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان کے بعد استقامت سب سے اچھا عمل ہے۔ استقامت والوں کے لیے ہی اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، جن کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ یہ سارا انعام مستقل مزاجی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں جنت کا وعدہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ خاص طور پر ماں کا ذکر ہوا کہ جس نے اپنی آپ کو مشقت میں ڈالا، تکلیف برداشت کی، جان خطرے میں ڈال کر بچے کو جنم دیتی ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ ماں کے 3 درجے بتائے، اور ہر ماں کا درجہ اس میں آتا ہے کہ اس کا درجہ اللہ نے 3 گنا زیادہ رکھا ہے۔ اور نیک اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے والدین کی نعمت کی قدر نیک اولاد ہی کر سکتی ہے، جو ان کے لیے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور جو نافرمان اولاد ہے وہ والدین کی نصیحت کو سننے کی بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کر دیتی ہے۔ اف تنگ کر دیا تم نے، مجھے ڈرانے والی باتیں مت کیا کرو، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، یہ پرانی قصے اور کہانیاں ہیں، دور نے ترقی کر لی۔ یہ وہ اولاد ہے جو فرما برداری نہیں بلکہ نافرمانی کرتی ہے، تو ان کے لیے پھر برا انجام ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ بچوں کو اللہ سے جوڑا جائے تاکہ وہ پھر اپنے والدین کی قدر بھی پہچان سکیں۔ نعمتوں سے فائدہ، اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے قیامت میں ان کے لیے عذاب ہوگا۔ ان کے لیے دنیا ہی میں سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا کی نعمتیں ملنے پر اس ڈر سے رو پڑتے تھے کہ کہیں ہمارا آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ قوم عاد کا ذکر پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا، دوبارہ بیان ہے، اور یقیناً یہ بیان دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا، جس میں تیز آندھی تھی، جس آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ بادل عذاب بن گئے، شدید آندھی جو 8 راتیں اور 7 دن چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور کہتے مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو، یعنی پریشان ہوا کرتے تھے۔ جنات کا قرآن پاک سننا اور ایمان لے آنا۔ سفر طائف سے واپسی پر
اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، جس میں آپ اپنے رب سے مدد کی فریاد کرتے ہیں، اور طائف والے آپ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن آپ ان کے لیے دعائے خیر ہی کرتے ہیں۔ تو وہاں سے واپسی پر جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو ایمان لے آئے، اور واپس جا کر قوم کو حق قبول کرنے اور اللہ کا دائی کا ساتھ دینے کی رغبت دلاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا کہ انسانوں کی جماعت ایمان نہ لائی تو جنات کی جماعت جو تھی، جس نے قرآن سنا اور ایک ہی دفعہ میں سن کر ایمان لے آئی اور جا کے اپنی قوم کو بھی تبلیغ کی۔ سورت محمد مدنی سورت ہے۔ کفر کرنے والے خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، کفر کے ساتھ ان کے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جس نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو اس کو اللہ اجر کیسے دے سکتا ہے۔ اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کا حق نہ دینا اور بندوں کے حق کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی عذاب سے بچا سکے گا، اور یہاں تک کہ دنیا میں بھی نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ اور تھکن اور مصروفیت نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں کفر کے ساتھ اعمال قبول نہیں ہوں گے، ہاں اچھے اعمال ہوں لیکن ان کا اجر نہ ہوگا۔ لیکن ایمان کے ساتھ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن اور اس جیسی دوسری چیز یعنی سنت کو مان لیا، تو ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی جائے گی۔ ایمان کے ساتھ اعمال اور زندگی دونوں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے جب سنت رسول کی زندگی میں آتی ہے تو گناہ بھی مٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور زندگی میں اصلاح اور برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن اور اسلام مکمل رہنمائی کا دین ہے۔ دین اسلام ہر معاملے میں، کیونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے، گھر ہو، حکومت، بازار، تجارت، کاروبار، لین دین، خواہ دشمن سے مارکا ہو، جنگی حالات ہوں، کوئی پہلو خالی نہیں چھوڑا جہاں رہنمائی نہ کی ہو۔ جنگ کرنے، قیدیوں کو پکڑنے اور چھوڑنے کے بارے میں بھی رہنمائی کر دی۔ اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے بلند درجات کا وعدہ ہے، اس کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے۔ اور جو دین کی مدد کرتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ خود کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات حل ہونے لگتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں، گھروں میں، مال میں، رشتہ داریوں میں، تعلقات میں برکت اور خیر آ جاتی ہے، دنیا میں قرار آ جاتا ہے۔ لیکن کیوں آئے گا؟ جس نے دین کی مدد کی ہوگی۔ دین کی مدد کس طرح؟ اشاعت سے، تعلیم حاصل کر کے، خود سیکھ کر، دوسروں کو سکھا کے، خیر کو عام کر کے، اور اس میں اپنی جان، مال، وقت، صلاحیتیں، جو اللہ نے نعمتیں دیں، ذرائع دیے، ان کو استعمال کرنا، لگانا تاکہ اللہ کا دین خوب پھیل سکے، اپنی اولاد کو دین سکھانا، اولاد کی تربیت اس طرح سے کرنا کہ وہ صدقہ جاریہ بنے، تو یہ پھر اللہ کا وعدہ ان سب کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ اور دوسرے کو بلانے کا فائدہ یہ سب سے بڑھ کر کے انسان خود جم جاتا ہے، اس میں استقامت آ جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ دین کو ناپسند کرتے ہیں، دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کوئی حکم ناگوار نہ لگے، خواہ کتنا ہی مشکل ہو، لیکن اللہ کے احکامات کے لیے دل میں وسعت اور خیر رکھنی چاہیے، کیونکہ اس دین کو ناپسند کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ اس کے سب اعمال ختم۔ متقین کے لیے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا، ایسی جنت جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ پانی، دودھ، شراب یعنی ڈرنکس اور شہد کی نہریں ہوں گی، بہترین کھانا اور بہترین پینا ہوگا، ہر طرح کے پھل اور رب کی بخشش ہوگی،
یہ انعام ہوگا ایمان اور عمل صالح کا، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو ہدایت میں آگے بڑھتا ہے تو ہدایت پہ اللہ اس کو اور ترقی عطا کرتا ہے۔ ہدایت قبول کرنے سے مزید ہدایت ملتی ہے، اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کی ترقی ہونے لگتی ہے۔ تدبر کرنے کا حکم دیا کہ دل کے تالے کو کھولو۔ دل کے قفل کھولنے کے لیے قرآن پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی بات، علم کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل کی روشنی کے لیے، دل کی زنگ اور سیاہی اور دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، تبھی یہ زنگ اور میل اترے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پہ غور کیا جائے۔ اور تالا کس طرح لگ گیا تالا دلوں کو؟ جب قرآن کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ غور و فکر کیا، نہ عمل کیا، نہ قرآن کو کھولا، نہ قرآن کو دل میں جگہ دی، تو پھر تالے لگتے چلے جاتے ہیں، جس کو کہا گیا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے کہ خیر کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور منافق شخص ایسا ہے کہ جو اپنی دنیا پر تو خوب کر خرچ کرتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے اس کا ہاتھ اور دل تنگ ہو جاتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اور بخل کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کے پھر اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوں گی کہ وہی پیسہ اس کا پھر انہی مشکلات کو حل کرنے میں لگتا ہے جو اس نے خیر کے کام سے روکا تھا۔ اور یہ منافق کی عادت ہے، کیونکہ یہ عمل بخیلی کرنا، اسلام پہ اور دین پہ خرچ نہ کرنا، دوسروں کو بھی اسلام سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ فرمایا اگر تم منہ موڑو گے، تم اللہ کے دین کی طرف نہیں آؤ گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، دین کی اشاعت کا کام نہیں کرو گے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ یہ کائنات کا اصول بتایا گیا۔ دین کی نشر و اشاعت، اس کی حفاظت کا کام نہ کیا، اللہ دوسری قوموں کو اسلام کی توفیق دے کر تم سے بدل دے گا۔ جن سے اللہ کام لے گا وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں گے، وہ دین کی سربلندی کا کام جاری رکھیں گے، اور اس طرح دین کا تسلسل باقی رہے گا۔ اور جو نہیں آئے گا اللہ اس کو بدل دے گا اور لوگوں سے جن کے اندر خیر ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو خود ہی پرکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے جس کو فتح مبین کہا گیا۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی اسی کے پس منظر میں آیات اور واقعات بیان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا کہ آپ کے ساتھ اصحاب ہیں اور آپ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تو اس پر آپ نے عمرے کی تیاری کا حکم دیا، جبکہ اس سے چند عرصہ پہلے ہی غزوہ احزاب ہو چکی تھی۔ منافقین نے طرح طرح کے تبصرے کیے اور نہ جانے کے بہانے کیے۔ بہرحال 1400 کا لشکر تیار ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا احرام کی چادروں میں اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے، لیکن مکہ والوں نے، کفار نے آپ کو اللہ کے گھر نہ آنے دیا اور روک دیا۔ وہاں پر جو صلح حدیبیہ ہوئی، جو صلح ہوئی، وہ بظاہر جو ساری شرائط تھیں وہ خلاف نظر آ رہی تھیں، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین کہا۔ بظاہر ناپسندیدہ شرائط پر صلح کی گئی ہو مگر اسی سے کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی ناگوار فیصلے سے بہت پریشان ہو جاتا ہے انسان، لیکن ناگوار فیصلے ہی خیر کے دروازے کھولتے ہیں، جیسا کہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کہا، اور اس سے پھر جو فتوحات کے اور اسلام کی تبلیغ کے دروازے کھلتے ہیں، اس میں تیزی جو آئی وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی آتی ہے۔ اللہ کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا جو حسن ظن کے ساتھ فوت ہوا، کیونکہ اللہ لوگوں کو گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور آپ کا خواب سچ ہوا، عمرے کا جو خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ سچا ہوا، جسے اللہ نے بعد میں پورا کروا دیا، اور اگلے ہی سال دوبارہ عمرہ کیا گیا اور سب نے اللہ کے گھر کا طواف کیا۔ صحابہ کی صفات کا ذکر ہوا کہ کفار پر شدید ہے، باہم آپس میں مہربان ہیں،
رکوع و سجود کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے والے ہیں، سرسبز کھیتی کی طرح شاندار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت واجب ہو گئی جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی خیر اور محبت ڈال دیتا ہے۔ مزید فرمایا، ایک اور حدیث، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی، یہ عمل اللہ کو نماز، روزے، سب نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک سوچ لے کہ وہ کس کو اپنا خلیل بناتا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھنے کا حکم دیا، آپ کی مجلس ہو، مسجد ہو، آواز بلند کرنے سے روک دیا، نام لے کر حجروں کے باہر سے بلانا منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور آداب سکھائے گئے کہ اونچی آواز سے جیسے آپس میں پکارتے ہو اس طرح اللہ کے رسول کو نہیں پکار سکتے، آپ کو حجروں کے باہر سے آواز نہیں دے سکتے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے، اور مومنوں کی آپس میں اگر کوئی جھگڑے کی صورت ہو جائے تو حکم ہوا کہ صلح کرا دو کیونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے، صدقات، خیرات سے افضل ہے، آپس میں صلح کرایا کرو۔ کچھ اخلاقی آداب سکھائے۔ مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے؟ جس میں ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، عیب نہیں لگایا جاتا، برے نام نہیں رکھے جاتے، برے القاب سے نہیں پکارا جاتا، بدگمانی، تجسس اور غیبت سے بچا جاتا ہے۔ یہ اخلاقی آداب ہیں جو کسی معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں اور اس سے پھر معاشرے میں خیر پروان چڑھتی ہے۔ کرامن کاتبین، دو فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے سب لکھ رہے ہیں، خواہ زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں اور وہی سب کچھ تول کر واپس ملے گا۔ تو آئیے اچھے آداب اور عادات کو اپنائیں اور بری عادات سے بچنے کی کوشش کریں، خاص کر دوسروں کا مذاق اڑانا، برے نام رکھنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا، کسی کا دل دکھانے والی باتیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی عادات سے، اچھے اخلاق سے مزین فرمائے اور ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔